جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے. ہم نے صرف قربانی کو تصور میں رکھا, ہم نے صرف قربانی کو ہی رکھا ذہن میں کہ شیطان نے حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی. ہم نے جانور کی عمر کو دیکھا, ہم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے دیکھا, نبی پاک علیہ السلام کا عمل کو دیکھا, لیکن اس کے پیچھے ایک سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو پالا, اوسا بڑا کیا, بڑا کرنے کے بعد بیٹے سے پوچھا, بیٹا تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا ففعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا کیجئے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا نہیں پائیں گے. کیا پائیں گے؟ فرمایا صابروں میں پائیں گے. یہاں پر نقطہ یہ ہے, ہمارے لیے بات یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب بچہ کامیاب نظر آتا ہے. اگر بچہ بھاگ جاتا, چلا جاتا, نکل جاتا, راہ فرار اختیار کر لیتا تو لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اس فعل کے اندر علیہ رسول اللہ ناکام ہو گئے. تو یہاں سبق کے لیے صرف قربانی ذبح کرنے کا نام نہیں, بلکہ باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا یہ بھی قربانی ہے. جب باپ کہتے بیٹا یہ کام ہے تو بس اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. قرآن کہتا ہے اب تم نے آواز نہیں نکالنی جب باپ کا حکم آ گیا. ارے سوچئے تو صحیح, آج اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کام کہتے, حکم کہتے, کوئی حکم ہم پر صادر کرتے ہیں تو ہم چور چرا سے کام لیتے. نہیں, ابھی آپ کو نہیں پتا, آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, وقت بدل گیا ہے. اللہ اکبر, وقت نہیں بدلا پیارے میری اور آپ کی سوچ بدل گئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ نے کوئی کام نہیں کیا, بیٹا جا سما مروا پر چلے جاؤ, جاؤ بیٹا ذرا بہت پہاڑ کی طرف چکر لگا کے آ جاؤ, یہ کام نہیں کیا. بلکہ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا زندگی کی آخری سانس لے لے, خدا یہ چاہتا ہے کہ تجھے ذبح کیا جائے. اور کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب باپ تمہیں کچھ کہے تو سر تسلیم خم کر دو, اور خم کرنے کے بعد کہو جیسا حکم ہے ایسے حکم پر ہم تکمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو